وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دیکھو مت لباس پہنا دو حق پر باطل کا. حق ہے اس کے اوپر تم تلبیس کر رہے ہو. لباس جو ہے اس سے ہم واقف ہیں. کوئی شے کسی چیز کے اوپر چڑھا دی جائے، لباس ہمارے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، تو لباس جو ہے وہ چڑھ گیا ہمارے جسم کے اوپر، جس سے کہ جسم چھپ گیا. حق پر باطل کا لبادہ ڈال دینا، حق پر باطل کا پردہ ڈال دینا، کوئی دھات کوئی اور ہے اس پر ملمہ کوئی اور چڑھا دینا، وہ چاندی نظر آنے لگے یا سونا نظر آنے لگے حالانکہ ہو کوئی اور ادنا دھات، تو یہ بھی گویا کہ تلبیس ہے. اسی سے خلط مبحث، گڈمٹ کر دینا، یہ ساری چیزیں. التباس کا لفظ اسی سے باب افتعال آیا ہے. التباس ہے کسی شے کے اندر آدمی جو ہے گو مگو کی حالت میں ہو کہ حقیقت اس پر منکشف نہ ہو رہی ہو، تو یہ التباس ہے، مغالطہ آدمی کو لاحق ہو جائے. تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، مت چھپاؤ حق کو باطل سے. یعنی یہ حق تمہارے سامنے آیا ہے، اب تم طرح طرح کے بہانے بنا کر، طرح طرح کے اعتراضات کر کے، غلط قسم کے مطالبات کر کے، جیسے کہ مثلا ایک آیا ہے کہ ہم سے تو عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کسی نبی کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے کہ جو آسمان سے آگ اتر کر اس قربانی کو بھسم کر دے. یہ انسان کے عہد طفولیت کے، جبکہ ابھی انسان عہد طفولیت میں تھا، اس دور کی باتیں ہیں جبکہ انسان محتاج تھا کہ حصی معجزات قدم قدم پر دکھائے جائیں. تو کسی کے نظر اور کسی کی قربانی کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شکل رکھی تھی کہ اسے معلوم ہو جائے کہ میری یہ نظر یا قربانی جو ہے قبول ہو گئی بارگاہ خداوندی میں. آسمان سے ایک آگ شعلہ سا اترتا تھا، بھسم کر دیتا تھا. حضرت حابیل اور قابیل کا جو ذکر آئے گا سورہ مائدہ میں کہ معلوم ہو گیا انہیں کہ ایک کی قربانی جو ہے، ایک کی نظر قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی. تو کیسے معلوم ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم تو اگر کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو یہ تو آخرت ہی میں چل کر پتہ لگے گا کہ کوئی شے قبول ہوئی تھی یا رد ہو گئی تھی، یا یہ کہ انسان کا دل گواہی دے دیتا ہے. لیکن یہ کہ کوئی ایسی حصی شے، کوئی علامت تو ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کس کا صدقہ قبول ہو گیا اور کس کا صدقہ قبول نہیں ہوا. ابتدائی دور کی یہ چیزیں تھی. تو طرح طرح کے اس طرح کے بہانے جو ہے وہ بنا کر اور اپنے آپ کو محروم کرنا، اصل میں تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو، اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو اس ہدایت خداوندی سے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہاں پر بھی لا محذوف ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ. لیکن یہ کہ یہ فصاحت کا انداز ہے کہ دوبارہ اس کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے. لا تلبسو والا لا جو ہے گویا کہ دوبارہ یہاں پر مقدر مانا جائے گا، انڈرسٹوڈ مانا جائے گا. وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، درا حال ہے کہ تم جانتے ہو. یعنی ایک یہ ہے کہ انسان مغالطے میں ہو، واقعی اشتباہ اسے لاحق ہو جائے، بات سمجھ میں نہ آئے، اس میں اگر کچھ وقت گزر جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک بات واضح ہو چکی ہو، حق کو انسان پہچان لے. یہ سورہ انعام کی وہ آیت جو ہے کہ حق کے انکشاف کے بعد اگر انسان اس کو قبول کرنے سے رد کرتا ہے تو اس کی سزا جو ملتی ہے وہ نقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، ہم ان کے دلوں کو بھی الٹ دیں گے، ان کی نگاہوں کو بھی پھیر دیں گے، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب حق منکشف ہوا وہ اس پر ایمان نہیں لائے. دل نے گواہی دے دی. وہی پھر شعر میں پڑھ سنا رہا ہوں، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. جب دل نے گواہی دے دی اب لغت غریب نہیں ہے، اب تو یہ مانوس بات ہے، آپ کے دل نے مان لیا ہے، حقیقت منکشف ہو گئی ہے. عافیت اسی میں فوراً تصدیق کرو، فوراً مانو. اگر تاخیر کرو گے، اپنی چودراہٹ، اپنی سیادت، اپنی مصلحتیں، اپنے مفادات، اگر ان کی وجہ سے آنکھ بند کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر نگاہوں کو بھی الٹ دے گا، دلوں کو بھی الٹ دے گا اور دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا. تو فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے یہ نہ کرو. مغالطے میں ہو جائے، غلط فہمی میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور غلط فہمیاں رفع فرما دیتا ہے. وقت گزرتا ہے، غلط فہمی رفع ہو جاتی ہے. وہ بالکل وہی جو محاورہ کئی مرتبہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو جگانا ممکن نہیں. سوئے ہوئے کو آپ جگا لیجئے، لیکن جو جاگا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، اب اسے آپ کیسے جگائیں گے؟ تو جس نے حق کو پہچان کر رد کیا ہو، اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے حق کو پیش کریں. یہ وہی آیت ہے جو پہلے رکوع میں آ چکی، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ. اور قرآن مجید کے بہت سے مقامات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی در حقیقت شریعت موسوی کے بھی اہم ترین جو عناصر ہیں یہی دو تھے. اگرچہ اضافی طور پر شریعت موسوی میں قربانی کا ذکر بہت ہے، قربان گاہ ہی در حقیقت ان کا جو ہے عبادت گاہ کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا تھا وہ قربان گاہ.
اور جب وہ جو پھرتے تھے گھومتے تھے تو بھی ان کا ایک خیمہ ہوتا تھا، قربان گاہ کا خیمہ، جس کا کہ رخ جو ہے وہ جنوب کی طرف رکھتے تھے۔ گویا کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے، وہ جو ان کی کتاب عربی زبان میں الرائے الصحیح فی من هو الذبیح، جس کا ترجمہ اردو میں ہم نے شائع کیا تھا، ذبیح کون ہے، یہ جو رسالہ ہے ثابت کیا ہے کہ ان کے نزدیک بھی اول قبلہ جو ہے وہی بیت اللہ ہے، اس لیے کہ یہ جو بیت المقدس کا قبلہ ہے یہ تو ابھی 400-500 برس بعد وجود میں آئے گا۔ حضرت موسیٰ کے بھی 300 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، تو حضرت موسیٰ کے ساتھ جب یہ قوم نکل رہی تھی اور جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ مصر میں اپنے گھر قبلہ رخ بناؤ، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، تو وہ قبلہ کون سا تھا؟ ابھی یروشلم وجود میں نہیں آیا، ابھی ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوا، ابھی وہ 300 برس کے بعد حضرت سلیمان دنیا میں تشریف لائیں گے، تو یہ قبلہ کون سا تھا؟ یہ قبلہ یہی خانہ کعبہ، اول قبلہ یہی ہے۔ در حقیقت ہمارے ہاں جو کہہ دیا جاتا ہے قبلہ اول بیت المقدس کو، یہ در حقیقت غلط العام ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ حضور نے مدینے میں آنے کے بعد پہلے 16 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی، یا یہ کہ حضور سے قبل بنی اسرائیل کا قبلہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور تک یہ گویا کہ بیت المقدس بن گیا تھا، ورنہ یہ کہ اولین قبلہ جو ہے وہ تو وہی ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا وہی ہے، ان اول بیت وضع للناس الذی بمکہ، پہلا گھر جو بنا ہے وہ وہی ہے۔ اور میرے نزدیک رائے صحیح یہی ہے کہ حضرت آدم اس کے معمار ہیں، حضرت ابراہیم معمار ثانی ہیں۔ وہ عمارت گر گئی تھی امتداد زمانہ سے، سیلابوں سے ختم ہو گئی تھی، پھر اس کی جگہ جو ہے معین کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائی ہے، اور پھر اس پر اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، بنیادیں وہی تھی، قواعد وہی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کے تھے، ان کو دوبارہ اٹھایا ہے، بلند کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ یہ اسی پہلے پارے ہی میں انشاءاللہ تعالی 15ویں رکوع ہی میں یہ آیت آ جائے گی۔ بہرحال فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قائم رکھو نماز۔ یہاں نوٹ کر لیجئے اقامت کا لفظ آیا ہے، نماز قائم رکھنا، اور یہ پہلے رکوع میں بھی آ چکا تھا، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہاں پر مما رزقناہم ينفقون کی بجائے اب اصطلاح آئی ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ زکوٰۃ جو ہے مکی دور میں تو یہ عام لفظ تھا، تزکیہ نفس کے لیے انسان جو خرچ کرے، غریبوں کی امداد ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے، جو بھی ہے وہ گویا کہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن مدنی دور میں آ کر اب زکوٰۃ کا لفظ معین ہو گیا ہے ان صدقات واجبہ، جو یہ صدقہ ہے کہ جو ایک خاص نصاب کے اگر مالک انسان ہے تو اس سے اوپر اگر گیا ہے تو اس کو وہ ایک خاص حساب سے، خاص شرح سے دینا ہے، وہ عبادت معین ہو گئی زکوٰۃ۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اس کے اگلا ٹکڑا اہم تر ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ۔ یہاں اشارہ ہو رہا ہے مسلمانوں کی جانب، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے صلاۃ کو بھی زندہ کر دیا ہے اور زکوٰۃ کو بھی زندہ کر دیا ہے۔ صلاۃ تو انہوں نے تقریباً گم کر دی تھی، چنانچہ ان کے ہاں جو تفصیلی ان کے احکام آتے ہیں ان میں نماز کا ذکر بہت کم ہے۔ سجدہ تو تقریباً ختم کر دیا تھا، ان کی نماز سے سجدہ نکل گیا تھا، جیسے عیسائیوں کے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے سجدے نام کی شے سے وہ واقف نہیں، گھٹنا زمین پر ٹیک دیتے ہیں، بس یہی ان کا ہے، نیلنگ ڈاؤن والی بات ہے، اس سے آگے سجدہ جو ہے یہ تو ان کی نماز سے خارج ہو چکا۔ یہ بھی اصل میں وہ تکبر اور تمرد جو ہے کہ انسان اس کیفیت تک جانے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا، لہذا یہ چیز ان کے ہاں سے خارج ہو چکی تھی۔ اور جیسے کہ سورہ مریم میں بھی آیا ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی میں پڑ گئے۔ تو اب گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دین کی تجدید ہو رہی ہے، اس لیے کہ موسیٰ سے پہلی وحی میں بھی اللہ نے یہی فرمایا تھا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ پہلی وحی ہے، پہلا مکالمہ ہے، پہلا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف جو حاصل ہو رہا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو فرمایا یہ تمہارے اپنے دین کی تجدید ہے جو ہو رہی ہے، یہ کوئی تمہارے لیے اجنبی شے نہیں ہے، یہ کوئی غیر شے نہیں ہے، یہ کوئی باہر کی شے نہیں ہے، یہ غیروں کی بات نہیں ہے، تمہارے اپنے گھر کی بات ہے۔ وہی زکوٰۃ اور وہی نماز جس کو تم گم کر چکے ہو اس کی تجدید ہو رہی ہے۔ اور دیکھو تصویر لفظی ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، گویا کہ انسان کو کوئی جھجک بھی ہوتی ہے، اگر کچھ لوگ اس کام کو کر رہے ہوں تو انسان میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اب جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ،
رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تمہارے سامنے ہے، جھکو ان کے ساتھ، جھکو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور تم پڑھتے ہو کتاب، تلاوت کرتے ہو کتاب، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، آگے چل کر یہ مضامین اسی سورہ مبارکہ میں، اسی سلسلہ مضامین میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اہل کتاب میں بھی بالکل اسی طریقے سے دو طبقات ہو گئے تھے جیسے آج مسلمانوں میں ہیں۔ بالخصوص جو غیر عرب مسلمان ہیں ان میں یہ دو طبقات بہت نمایاں ہیں۔ ایک طبقہ ہے قدر قلیل ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے، صاحب علم وہ ہے، عربی پڑھی ہے، صرف نحو پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، ترجمہ جانتے ہیں، حدیث پڑھی ہے، احکام شریعت سے واقف، وہ ایک طبقہ ہے قدر قلیل آٹے میں نمک کے برابر، اور وہ بدقسمتی سے اب اس نے ایک پیشے کی شکل اختیار کر لی۔ دوسرے ہیں وہ امیین، جن کو کہ کوئی نہ معلوم ہے دین ہے کس شے کا نام، وہ تو محتاج ہے اس کے کہ جو انہیں وہ طبقہ بتا دے جس سے بھی انہیں کوئی حسن ظن ہے، یا جس فرقے میں بھی وہ پیدا ہو گئے ہیں اس فرقے کے علماء اور اس کے جو بھی حضرات ہیں، مفتی حضرات جو کہہ دیں گے وہ اس کے پابندی کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ دو طبقات میں سے زیادہ بڑا جرم جو ہے وہ اہل علم کا ہے، وہ ہے جو گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ ضلوا فاضلوا، وہ گمراہ ہوئے اور انہوں نے گمراہ کیا، اس لیے کہ یہ عوام تو کل انعام، اور ان کی جو کمزوری ہے، ان کی جو مجبوری ہے، اس کی بنا پر شاید ان کے لیے کوئی عذر اللہ کے ہاں ہو سکے۔ منہم الامیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، اہل کتاب میں بھی اگرچہ وہ بحیثیت مجموعی اہل کتاب تھے، ان کے لیے گویا کہ اس میں علم ہے اہل الکتاب، لیکن ان کی بھی اکثریت تو وہ تھی، منہم الامیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ان میں بھی بہت سے وہ ان پڑھ ہیں، نا واقف ہے شریعت سے، کتاب سے، جو کچھ نہیں جانتے کتاب کو، صرف یہ کہ نام جانتے، تورات نام کی ایک کتاب ہے اور وہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، باقی ان کی تو کچھ خواہشات ہیں، ہم اللہ کے وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو امت مرحومہ میں شامل ہیں، یہ امانی ہے جن کے بل پر اور جن کے سہارے وہ جی رہے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں کتاب میں کیا لکھا ہے۔ تو گویا کہ دوہرا جرم بلکہ 10 گنا جرم جو ہے اصل میں اہل علم کا ہوتا ہے۔ اس آیت میں خاص طور پر ان کی طرف اشارہ ہے۔ جب یہ پیشہ بن جاتا ہے تو اس پیشے کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اچھی سے اچھی بات بتائیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ بات بتائیں گے، عظیمت کا راستہ دکھائیں گے، خود رخصتیں تلاش کریں گے، خود چونکہ انہیں معلوم بھی ہے کہ ہیلا کیسے ہو سکتا ہے، شریعت کے فلاں حکم سے بچنے کی کون سی صورت ہے، کتاب الحیل کے وہ حافظ ہیں، ہیلے ان کو معلوم ہے، لہذا اپنے لیے وہ باب الحیل اور کتاب الحیل، اور دوسروں کو سخت سے سخت بات، اونچے سے اونچی بات بتانا، نیکی کا حکم دینا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات۔ پھر خاص طور پر اس طبقے کی ایک اور بڑی علامت یہ ہے، انفاق کا حکم دوسروں کو دیں گے، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں لگاؤ، اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ کوئی شخص اگر 2 روٹیاں اس کے پاس ہے تو ان میں سے بھی 1 روٹی وہ دے دے، لیکن خود چاہے اپنے ہاں پراٹھے کھاتے ہوں اس میں سے وہ کسی غریب کا کوئی حصہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ پروفیشن ہمارا جو ہے، ہمارا کام ہے لینا، دینا نہیں۔ یہ بدترین جو کردار ہے یہ پہلے بھی پیدا ہوا اور آج بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ چنانچہ مذہبی طبقہ ہمارے ہاں کا علماء کا، اور خاص طور پر چونکہ ہمارے ہاں تو حنفی مکتبہ فکر کے علماء ہیں، چاہے دیوبندی ہوں چاہے بریلوی ہوں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام مطلق ہے دینی کسی خدمت پر کوئی اجرت لینا، یہ مسجد کی امامت ہو یا کوئی اور کام ہو یا قرآن کا پڑھانا، اس پر اجرت لینا، تنخواہ لینا حرام ہے۔ صرف یہ ہے کہ بعد کے علماء نے اس میں کچھ نرمیاں کی ہیں، مجبوری ہے، کیا کیا جائے، گویا کہ جیسے کہ بھوکا مرتا ہوا انسان جو ہے وہ کہیں اگر سور بھی کھا لے تو اس کو اس کی اجازت ہے، اس درجے میں اس کو حلال کیا گیا۔ لیکن یہ کہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کا کہ آمدنی کا ذریعہ اس کے سوا کوئی نہیں، ان کی بڑی بڑی جائیدادیں بن رہی ہیں، بلڈنگیں کھڑی ہو رہی ہیں، چھوڑ کر جاتے ہیں ایسی ایسی جائیدادیں کہ بعد میں ان کی اولاد جو ہے لڑتی ہے آپس میں، اور یہ سارا کا سارا انہوں نے کیا شے جو ہے، کاروبار کیا تھا، انہوں نے کیا کون سا بزنس کیا تھا جس سے کہ یہ آمدنیاں ہوئی ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ دینی خدمت کے سوا تو ان کی کوئی خدمت نہیں۔ تو یہ سارا جو کردار ہے علماء سو، جس کو کبھی کہا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے،
وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانها، دین میں جو بھی فساد کبھی آیا ہے وہ تین طبقات کی طرف سے آیا ہے، یا تو بادشاہ اور یا پھر علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں، عربی میں اس لفظ کا اصل تلفظ سو ہے، واحبار سوء، وہ علماء جو برے علماء ہیں، جنہوں نے، جیسے کہ میں نے حدیث بھی آپ کو پچھلی مرتبہ سنا دی تھی کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاء أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاء، تاکہ وہ علماء کی محفل میں بیٹھ سکے اور بے وقوفوں کے اوپر اور غیر ناواقف لوگوں کے اوپر روب گانٹ سکے، یا یہ کہ دنیا کا کوئی ذریعہ بنائے، اس کے ذریعے سے دنیا کمائے، دولت کمائے، تو پھر یہ کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے اندر ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہ سارا معاملہ ہمارے ہاں عظیم اکثریت ہے ان کی، کہ جنہوں نے اسے پیشہ بنایا، اور پیشہ بھی اس درجے میں نہیں کہ کراہت کے ساتھ مجبوراً صرف 2 وقت کی روٹی اور اس وقت کی اپنی ضرورت کو پورے کرنے کے درجے میں کر رہے ہیں، بلکہ اس سے عیش ہے، اس سے اللہ تللے ہیں، اس سے جائیدادیں بنتی ہیں، اور اس سے یہ وراثتیں منتقل ہوتی ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ اس بنیاد پر ہو رہا ہے۔ تو نوٹ کر لیجئے، اس طبقے میں اس آیت سے خطاب ہے، اتامرون الناس بالبر، تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا۔ جب کھڑے ہوں گے ممبر پر تو اونچا سے اونچا واس، اعلیٰ سے اعلیٰ بات، ایسی باتیں کہ واقعہ یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے عمل کرنا بھی ان کے لیے دشوار ہو اور مشکل ہو، لیکن بہتر سے بہتر گفتگو، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ بیان ہوگا، لیکن یہ کہ خود اپنے اوپر نگاہ نہیں جائے گی۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اسی لیے دیکھیے حضور کا معمول کیا تھا جب آپ فرماتے تھے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، دیکھو مسلمانوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ آپ نے اپنے آپ کو کبھی بری نہیں کیا، یہ دعائیں بھی تو آپ سے منقول ہیں، اعوذ باللہ من شرور نفسی ومن سیئات اعمالی، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں میں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ یہ سب ہمیں سکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بھی فرمایا کہ انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، پردہ سا پڑ جاتا ہے، اگرچہ اس حجاب کو آپ اپنے قلبی حجاب کے اوپر اور اس پر قیاس نہ کیجئے، کار پاکا را قیاس بر خود مکن، ان کا معاملہ اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے، وہ اور رین ہے، وہ اور حجاب ہے، وہ جس کو کہ شاید ہمارے لیے تو آخری حضوری کا درجہ بھی وہ نہ ہو کہ جو حضور کے لیے حجاب کا درجے میں جو حضور جسے محسوس کر رہے ہیں۔ تو انہ لیغان علی قلبی، میرے قلب پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، وانی لاستغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو اللہ تعالیٰ سے ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بہرحال یہ تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، درا حال ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہارا ہی اوڑھنا بچھونا کتاب ہے، اسی کتاب سے تم لوگوں کو حکم سناتے ہو، اسی سے تم واعظ کرتے ہو، اسی سے تم فتوے دیتے ہو۔ تو گویا کہ اسی لیے میں نے کہا کہ تتلون الکتاب، یہاں یہ عوام مخاطب نہیں اس آیت میں، بلکہ وہ خواص مخاطب ہیں جو کہ در حقیقت دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تعلیم ہے، تعلم ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، فتویٰ دینا ہے، واعظ کہنا ہے، نصیحت کرنی ہے، یہ سارے کام جو کرتے ہیں خاص طور پر ان کے لیے یہ آیت جو ہے، اور یہ پھر میں جیسا کہ عرض کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی ماضی ہی کی باتیں ہیں، یہ سب ساری چیزیں در حقیقت گویا کہ آج ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا خطاب ہو رہا ہے۔ آج ہم اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تو اس کا مخاطب ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص اس کا مخاطب ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو، استعانت، وہی لفظ ہے جو سورہ فاتحہ میں آ چکا ہے، ایاک نستعین، لیکن یہ کہ استعانت مجھ سے کرو، لیکن با کے ساتھ آیا، کس چیز سے استعانت کرو گے؟ کسی یہ با جو ہے گویا کہ ذریعے کے طور پر، کس چیز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہو گے؟ استعانت تو اللہ سے ہے، هو المستعان، مدد تو اسی سے چاہی جائے گی، لیکن دو چیزیں گویا کہ شرط ہے، میری اعانت، میری مدد، میری نصرت، میری تائید، میری توفیق، میری تیسیر، دو شرطوں کے ساتھ ہے، بالصبر، تمہارے اپنے اندر تحمل ہو، جمے رہو، ڈٹے رہو، ٹکے رہو، اپنے آپ کو تھامے رکھو، روکے رکھو۔ یہ صبر کا لفظ جو ہے عام طور پر تو ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ صبر کا وہ بڑا ایک منفی قسم کا تاثر ہے، انفعالی قسم کی شے ہے کہ گویا کہ انسان بس کوئی بہت ہی ضعف کا مظاہرہ کرے اور کسی طاقتور کے سامنے گویا کہ جھک جانا جو ہے یہ صبر ہے۔ اصل میں صبر کا لفظ جو ہے
قرآن مجید کی اصطلاح اور سورۃ العصر کے جو بنیادی 4 الفاظ ہیں ان میں سے ایک لفظ صبر بھی ہے، بلکہ آخری لفظ صبر ہے، وتواصوا بالصبر۔ اس صبر کے اندر جو ہے اصل مفہوم ہے تھامنا، روکنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، پیچھے قدم نہ ہٹے، جو تکلیف آئے جھیلو۔ اور اس کے لیے میں نے جو ہمارا منتخب نصاب کا جو درس ہے اس میں اس کی وضاحت کی ہے کہ صبر نمبر 1، صبر علی المصیبہ، کوئی ابتلا ہے، آزمائش ہے، تکلیف آئی ہے، اس کو جھیلنا، برداشت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ نہ نکل جائے، کوئی شکوہ نہ ہو، شکایت نہ ہو، جو بھی آئے کہ ہر ساقی ماریخت عین الطاف است، جو پروردگار تیری طرف سے آئے یقیناً میرے لیے خیر ہے، اے اللہ تو مجھے اس پر استقامت عطا فرما، کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہ ہو، ابتلا، آزمائش پر صبر۔ پھر یہ ہے کہ صبر عن المعصیہ، تھامنا اپنے آپ کو گناہ سے، اس لیے کہ گناہ کا جذبہ انسان کے اندر سے ابھرتا ہے، اس کی اڈ اور لیبیڈو، اس کا جو نفس امارہ ہے، اس کے ہیومن انسٹنکٹس ہیں، اینیمل انسٹنکٹس ہیں، وہ ہیں کہ جو مشتعل ہو جاتے ہیں اور وہ انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اب اس میں اپنے آپ کو تھامنا، یہ گویا کہ اندر سے اپنے ہی گھوڑے کی لگام کھینچنا ہے، یہ صبر ہے۔ صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ کوئی حکم ہے اللہ کا، بڑا بھاری ہے، سخت ہے، مشکل ہے، یہ جیسا کہ آپ تصور کیجئے کہ ہمیں تو خیر بڑی سہولتیں حاصل ہیں، گرم پانی ملتا ہے صبح کے وقت وضو کے لیے، لیکن فرض کیجئے کہ شدید سردی کا موسم ہے، فجر کا وقت ہو گیا ہے، پانی یخ ہے، گرم پانی کا کہیں کوئی جو ہے اس وقت انتظام نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی اٹھنا اور وضو کرنا، اور اگر فرض کیجئے کہ غسل کی حاجت ہو تو غسل کرنا، اس لیے کہ پانی موجود ہو تو ایک شخص جو ہے وہ غسل کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکے گا، اس کے لیے وہ تیمم کی رخصت حاصل نہیں ہوگی۔ اب یہ کہ اس میں جو مشقت آتی ہے جھیلے، برداشت کرے۔ یہ صبر، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ، اور صبر علی الابتلاء، علی المصیبہ، یہ مختلف پہلو ہوں گے۔ اصل شے یہ ہے کہ انسان جو اس نے اپنے لیے ایک راستہ تجویز کر لیا ہے کہ یہ راستہ حق ہے، اس پر چلنا ہے، اس پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، چلتے رہنا، بڑھتے چلے جانا۔ اور ایک حالت صبر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر موانع اتنے ہیں، ریزسٹنس اتنی سخت ہے کہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو پیچھے نہ ہٹنا، جان چلی جائے قدم پیچھے نہ ہٹے، یہ سب کا سب صبر ہے۔ اب اگر یہ انسان میں نہیں ہے تو اللہ سے مدد مانگتا رہے گا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ جیسے کہ مسلمانوں سے بھی جو یہ آیت آج اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو گویا کہ حکایت ہے اس اعتبار سے کہ یہ بات کہی گئی بنی اسرائیل سے۔ آگے چل کر آپ کو 19ویں رکوع کی پہلی آیت یہی ملے گی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے مسلمانوں اب تم اس مقام پر آ گئے ہو۔ 18 رکوع میں نے کہا ہے آپ سے کہ وہ امت سابقہ کے ساتھ خطاب پر مشتمل ہے، 19ویں رکوع سے خطاب شروع ہو جائے گا مسلمانوں سے، اور پہلا لفظ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یقیناً صبر کرنے والوں کو ہی اللہ کی معیت یعنی اللہ کی نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے۔ جو تھڑ دلے ہوں، کم ہمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو پھر مدد نہیں دیتا۔ آدمی ثابت کر دے کہ جو کچھ میرے اندر تھا وہ میں نے لگا دیا، پھر اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ لیکن اپنی چیزوں کو، اپنی عافیت کوشی، اپنے مال کو سنبھال کر رکھنا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اپنا سب کچھ لگا دو اللہ کی مدد آئے گی، لیکن اپنے آپ کو بچایا یا اپنا مال بچایا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، دوسری شرط ہے نماز، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئی ہیں، مکی صورتیں، جن میں یہ صبر کا حکم جو ہے حضور کو واحد کے صیغے میں آیا ہے بتکرار و اعادہ، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ یہ آپ نے مختلف جو سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ دہر، ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا صبر کی تلقین۔ سورہ نون صبر، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کیجئے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ اسی سلسلے میں ایک آیت بڑی پیاری ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے۔ یعنی در حقیقت مومن جو صبر کرتا ہے اس کا اصل جو سہارا ہے وہ اللہ پر ایمان، جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی صبر کرے گا، جتنا آخرت پر یقین ہے اتنا ہی جمع رہے گا، ڈٹا رہے گا۔ بڑے سے بڑا نقصان جو ہے اس دنیا کا اسے حقیر نظر آئے گا اگر آخرت کی عظمت اس کے سامنے ہے۔
آخرت کا اجر و ثواب جو ہے اس کی قدر و قیمت اگر اس کو علم میں ہے تو ظاہر بات ہے بڑے سے بڑا نقصان، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سارا مال بھی اگر چلا گیا ہے کچھ بھی نہیں، حقیر سا مال ہے، متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ جو ہے دنیا کی زندگی کے برتنے کی چیزیں ہیں، یہ اسباب معیشت ہیں، زندگی کا سلسلہ ان سے قائم ہے، بہرحال یہ کوئی انسان کی دائمی ملکیت نہیں ہے، یہ پہلے کسی اور کے ہاتھ میں تھا، تمہارے ہاتھ میں آیا، تمہارے بعد کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، یہ تو در حقیقت چینجنگ ہینڈز والی بات ہے۔ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی صبر ہو سکے گا، اس اعتبار سے یہاں پر والصلاح اور نماز در حقیقت ایمان کے اندر جان رکھنے والی شے، اس میں قوت، اس میں تازگی، اس میں بہار پیدا کرنے والی شے جو ہے نماز ہے، یہ یاد رکھنا اللہ کا، ذہول نہ ہو جائے، غفلت نہ ہو جائے، سرکشی نے کر دیے بندگی، دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے، لوح جبی تازہ کرے۔ اور جیسے کہ وہ میں نے ابھی آپ کو سنایا سورہ طٰہٰ کی آیت، اقم الصلاۃ لذکری، یہ اللہ کی یاد کا ایک نظام ہے۔ ویسے تو یہ کہ یاد ہر وقت بھی ہو سکتی ہے، ہر حال میں ذکر کثیر جسے کہا گیا ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیکن ایک باقاعدہ نظام، 5 مرتبہ تو زندگی کے اپنے معمولات میں سے نکلو اور اس کے لیے اہتمام کرو، اس کے لیے وضو ہے، اس کے لیے طہارت ہے، اس کے لیے پھر اجتماعیت کا اہتمام ہے، مسجد کی طرف جانا ہے، پھر وہاں پر لوگوں کے ساتھ مل کر جمع کے صیغے کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جمع کا صیغہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جمع کا صیغہ ہے، با جماعت، جس سے برکت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس جماعت میں ہو سکتا ہے پوری جماعت میں کوئی ایک ہی ہو ایسا اللہ والا جس کی کہ اس وقت حضور قلب کی کیفیت وہ ہو کہ فرشتے جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی برکات جو ہے وہ غیر محسوس طور پر اس پوری جماعت کے اندر جو شامل لوگ ہیں انہیں حاصل ہو جائیں گے۔ تو یہ در حقیقت نماز جو ہے ایمان کو تازہ رکھنے والی شے، تو فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاحِ، استعانت حاصل کرو، لیکن اس کے ذریعے 2 ہیں، صبر، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، اور یہ جو ہے مصلحتیں اور یہ اندیشے، جیسے کہا گیا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ان چیزوں کو نظر انداز کر دو، تقویٰ ہو تو مجھ سے، خوف ہو تو مجھ سے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاحِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، انہا کی ضمیر کدھر ہے؟ وہ بڑی بھاری شے ہے، اس میں اکثر لوگوں کا رجحان ہوا ہے چونکہ صلاۃ کا لفظ ہے مؤنث، اسی کے اعتبار سے انہا کی ضمیر مؤنث، لکبیرۃ یہ بھی مؤنث، اس اعتبار سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ صبر نہیں بلکہ صرف صلاۃ کے لیے کہا گیا وہ بڑی بھاری شے ہے۔ ایک اعتبار سے یہ بات صحیح بھی ہے، نماز کی پابندی اس کے تمام آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، اوقات کے ساتھ، واقعہ یہ کہ آسان کام نہیں، اگرچہ انسان کچھ عرصے اس کا دوام اگر اس کو کر لے تو پھر یہ کہ ایک عادت سی بھی بن جاتی ہے، لیکن جسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے آفات بن گئی تو نماز کی تاثیر ہے وہ کم ہو جائے گی، بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر واقعتاً اگر آپ نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہو تو اس کی تاثیر زیادہ نمایاں ہوگی، اور اگر نفس خوگر اور عادی ہو گیا ہے، جیسے کسی شخص کو کسی اور چیز کی عادت پڑی ہوئی ہو اور اگر اس وقت وہ چیز اسے نہ ملے تو ایک خلا کا سا احساس ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ شے بھی مبارک ہے نماز کے لیے اگر وہ احساس ہو جائے، لیکن پھر نماز کی وہ تاثیر اس شخص کے لیے جو ہوتی ہے کہ جو مسلسل سٹرگل کر رہا ہے اپنے نفس کے خلاف، جہاد کر رہا ہے، جہاد کرتے ہوئے نماز کی پابندی کر رہا ہے، اس کی تاثیر زیادہ ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نفل نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ فرض نمازوں کے اندر زیادہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ ایک عادت کی شکل اختیار کر لیں، وہ ایک روٹین بن جائے۔ بہرحال یہاں جو میں عرض کر رہا تھا کہ انہا کی ضمیر جو ہے اس کو عام طور پر سمجھا گیا ہے نماز کی طرف، نماز بھاری شے ہے سوائے ان خاشعین کے کہ جنہیں یہ یقین ہو کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، لیکن یہ کہ مولانا اصلاحی صاحب کی رائے ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے، یہاں انہا در حقیقت انہوں نے تو کہا ہے صبر اور صلاۃ دونوں کے مجموعے کے لیے آیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے نظیر بھی دی ہے، سورہ حامیم سجدہ کی جو آیات ہمارے منتخب نصاب کے حصہ اول میں شامل ہیں اس میں بھی انہا کا جو لفظ آیا ہے، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہاں ہا کی ضمیر کا کوئی لفظی مرجع نہیں ہے، اس لیے کہ مؤنث کوئی بھی نہیں ہے اس سے پہلے جو بھی باتیں ہوئی ہیں، تو وہاں مراد یہی ہے کہ جو وصیت تمہیں کی گئی ہے اس وصیت کے لفظ کے حوالے سے
یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہو گیا. یہ وصیت جو تمہیں کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ بڑی بھاری نصیحت ہے. وما یلقاها، اور نہیں حاصل کر سکتا اس مقام کو اور نہیں عمل پیرا ہو سکتا ان نصیحتوں پر مگر وہی کہ جو بڑے حظ والا ہے اور بڑا صبر کرنے والا ہے. الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. تو جیسے ہا کی ضمیر وہاں پر وصیت یا نصیحت کے لیے آئی ہے، اگرچہ وصیت یا نصیحت کا لفظ وہاں پر عبارت میں نہیں آیا ہے لیکن یہ اشارہ کر رہا ہے اس لفظ کی طرف کہ وہ محذوف ہے. اسی طرح مولانا اصلاحی صاحب کی رائے تو یہ ہے کہ یہ صبر اور صلاۃ دونوں کے مجموعے کو ہا کی ضمیر سے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جن کو ہم نے شرط قرار دیا ہے، ہماری مدد آئے گی ان دو شرطوں کے پورا کرنے کے بعد، صبر بھی نماز بھی. اور یہ بڑی بھاری شے ہے، دونوں چیزیں بھاری ہیں. میرا اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ خیال ہے کہ یہ ہا کی ضمیر اس پورے رکوع کی طرف راجع ہے. یہ سارا تقاضا جو تم سے کیا جا رہا ہے، یہ سارے مطالبے جو تم سے کیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مطالبہ جو کیا جا رہا ہے محمد پر ایمان لانے کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی بھاری بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہاری تاریخ، تمہاری روایات، تمہارا ایک کلچر، تمہارا تمدن، تمہاری تہذیب، اور یہ تم ساری کی ساری چیزیں ہیں، ان سب کو نظر انداز کرنا آسان نہیں ہے. یہ کٹھن مرحلہ ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعوت و تبلیغ کا جو انداز ہے کہ یہ کہا جائے کہ واقعی کام آسان نہیں ہے، کام مشکل ہے. ہمت کرو، ہمت کرو گے اللہ کی مدد آئے گی، قدم بڑھاؤ گے آسان ہو جائے گا، تیسیر ہوگی، اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی. یہ پہاڑ جیسی شے نظر آ رہی ہے لیکن ہمت کر لو گے تو یہ بڑی ہلکی ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی. اس اعتبار سے میرے نزدیک یہاں انہا، یہ در حقیقت اس پورے رکوع کا جو مضمون ہے جس کا اصل مرکز و محور ہے حضور پر ایمان لانے کی دعوت، اسی میں ان کے لیے مشکل تھی. ان کی سیادت، قیادت، چودراہٹ، ان کی مسند نشینی، ان کا مقام اور مرتبہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ان کو اپنے ہاتھ سے جاتی نظر آتی تھی اگر وہ حضور پر ایمان لے آتے. تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقیناً بڑی بھاری شے ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے، آسان نہیں ہے. غالب کا شعر یاد آ رہا ہے، تاب لاتے ہی بنے گی غالب. مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز. تو بہرحال یہ ساری مشکلات ہیں، مانتے ہیں ہم، آسان کام نہیں ہے، تمہیں بڑا ایثار کرنا ہوگا، لیکن یہ کہ جو ایثار کرے گا پھر اس کے رتبے بھی بلند ہوں گے. جیسے کہ سورہ حدید میں فرمایا ہے کہ پھر انہیں دوہرا اجر ملے گا، اور حضور کی حدیث میں بھی ہے کہ یہ دوہرے اجر ملیں گے چند لوگوں کے، جن میں سے ایک وہ بھی ہے، وہ اہل کتاب میں سے وہ شخص جو سابقہ انبیاء اور سابقہ شریعت پر بھی ایمان رکھتا تھا اور مجھ پر بھی ایمان لایا. وہ ظاہر بات ہے کہ دوہرے اجر کا مستحق ہو جائے گا. اس کو بڑا ایثار کرنا پڑا ہے. امی رسول پر ایمان لانا واقعتاً ان کا جو پندار تھا، ان کا جو غرور تھا، وہ اس کے اوپر بڑی ایک کاری ضرب لگانے والی بات تھی. اس اعتبار سے ان کا رتبہ بلند ہو جائے گا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. خشع کہتے ہیں پست ہو جانا، جھک جانا. نگاہ جھکی ہوئی ہو تو اس کو بھی خشوع کہیں گے، دل جھک جائے یہ بھی خشوع ہے. انسان کا پوسچر ایسا ہو کہ جس کے اندر جھکا ہوا ہو، یہ بھی خشوع کی کیفیت ہے. جیسے کہ یہ لفظ آیا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. انسان اپنی پوری نماز کے اندر کھڑا ہو بھی تو محسوس ہو رہا ہو کہ جھکا ہوا ہے، اس کا پورا وجود جھکا ہوا ہے، اس کا دل جھکا ہوا ہے. فرمایا الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو کہ یقین رکھتے ہیں. ظن کے لفظ کو سمجھ لیجئے کہ یہ ظن کا لفظ جو ہے دو معنی دیتا ہے. عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد بس اٹکل پچو کی بات ہوتی ہے، اندازہ اور صرف اٹکل پچو، لیکن نہیں. ظن عربی زبان میں کہتے ہیں ہر اس بات کا ماننا جو آپ کے حواس کے ذریعے سے معلوم نہ ہو رہی ہو، لیکن وہ بات ماننے کے درجے میں یقین بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے. کسی وقت اندیکھی حقیقت جو ہے اس سے زیادہ یقینی شے کوئی نہیں. مجھے پھر وہ یاد آیا کنفیوشن کا جملہ، there is nothing more real than what cannot be seen and there is nothing more certain than what cannot be heard. ان چیزوں سے بڑھ کر حقیقی چیزیں کوئی نہیں جو ان آنکھوں سے دیکھی نہ جا سکے، اور ان باتوں سے بڑھ کر یقینی باتیں کوئی نہیں کہ جو ان کانوں سے سنی نہ جا سکے. تو یہ در حقیقت حواس کے بغیر، حواس خمسہ کے ذرائع کے سوا کسی بھی شے کے بارے میں اب گمان بھی ہوگا، خیال بھی ہوگا، تخمین بھی ہوگا، لیکن اسی میں یقین کا درجہ بھی ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے بھی کسی شے کا یقین ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی ظن کہیں گے. الذین یظنون، یہاں یہ ظن جو ہے یہ گمان کے معنی میں نہیں ہے، ظن تخمین کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یقین کے معنی میں، جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کر کے رہیں گے. انہم ملاقو ربہم، ملاقو اس میں فاعل ہے
اور اس میں فاعل میں بڑی تاکید ہوتی ہے، ہو کر رہے گی ملاقات، ملاقات کر کے رہیں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ انہیں لازماً اس کی طرف لوٹ جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے۔ جیسا کہ بہت مرتبہ میں نے عرض کیا ہے، انسان کے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد۔ اصولی اعتبار سے، نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے اصل ایمان باللہ، توحید۔ قانونی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اصل ایمان بالرسول، ایمان بالرسالت۔ لیکن عملی اعتبار سے انسان کے کردار پر، اس کے عملی رویے پر سب سے زیادہ چھاپ ڈالنے والا، سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا ایمان، وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ تو چونکہ یہاں مرحلہ وہ تھا کہ تاب لاتے ہی بنے گی غالب، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز، لہذا یہاں ایمان بالآخرہ کی جو ہے اس کے اوپر زور دیا گیا۔ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔